अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है इसके अंदर मैं दो चीज़ें बताऊंगा। वर्क परमिट, एक तो है वर्क परमिट, सेल्विनिया का वर्क परमिट, और दूसरी एक मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे और आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे की वो चीज़ है। वो कौन सी चीज़ है मैं आगे चल के बताता हूँ। अगर आपने ये मिस कर दी ये वाली बात तो यकीनन आप घाटे में रहेंगे, क्योंकि हो सकता है इस इंफॉर्मेशन, जो दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आज दूंगा आपको सेल्विनिया की, इससे आपकी पूरी लाइफ बन जाए, आपकी फैमिली की लाइफ बन जाए। और मुमकिन हुआ है, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा नहीं, बहुत मर्तबा ये मुमकिन हो चुका है। वो भी इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आज कि वीडियो को लाजमी शेयर करें, क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ क्लिक करना है आपने और शेयर करना है अपनी फैमिलीज़ को, अपने दोस्तों को, जो आप समझते हैं कि ये लोग मजबूर हैं, इनके पास वसाइल नहीं हैं, उनका फ़ायदा हो सके। इसमें आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। और लाइक जो हैं वो लाजमी कर दिया करें। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर इस वक्त तक मौजूद हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमेशा कि सब्सक्राइब तो किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार ही होता है, लेकिन लाइक हर वीडियो को करना होता है, तो वो बहुत कम होते हैं। जो नए आने वाले हैं वो सब्सक्राइब भी करें। आज से पहले मेरी आपने किसी वीडियो में ये नहीं सुना होगा कि स्टार्ट के अंदर मैंने कह दिया जी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये शेयर का लफ्ज़ मैंने बोला, एक हमारे भाई भी हैं वो भी मुझे कहते हैं कि जी आप कह दिया करें कि शेयर करें। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं कि अगर उनको कहा जाए शेयर करने का तो वो शेयर भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, एक तो नॉर्मल जो है सेल्विनिया का वर्क परमिट, सर्विनिया का वर्क परमिट है। जो सेल्विनिया है ये आपको वर्क परमिट के साथ रेजिडेंट कार्ड भी देता है। रेजिडेंट कार्ड पहले देता है, वर्क परमिट बाद में देता है। ये तो इस चीज़ का तो शायद आपको मालूम हो। दूसरी खूबी सेल्विनिया की क्या है? दूसरी खूबी ये है कि ये वीज़ा फ़ीस आपसे उस वक़्त लेते हैं जब आपको इन्होंने वीज़ा देना हो। उससे पहले आपसे ये वीज़ा फ़ीस नहीं लेते। बेशक वो विज़िट वीज़ा है या वो वर्क वीज़ा है, इसकी फ़ीस हमेशा जो है ये बाद में लेते हैं। जब ये श्योर हो जाए कि आपको हमने वीज़ा देना, तो फिर आपको कहते हैं जी अपनी फ़ीस जमा कराएं। बहुत खूबसूरत कंट्री है, शेंगन का पार्ट है ये। इसका जो कैपिटल है लुबियाना, उसका नाम है। ये मैं लिख भी देता हूँ, लिखने में जो है लुबियाना इस तरह लिखा जाता है, पढ़ने में बोलने में जो है लुबियाना बोला जाता है इसको। इसकी बहुत बड़ी एक वजह जो मैं ये बात कर रहा हूँ लुबियाना की, कैपिटल की, कि इंडियन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जब वो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एम्बेसी में, तो उनको कहते हैं जी कौन सी जो सेल्विनिया का कैपिटल है उसका नाम क्या है, तो उनको नाम नहीं आता। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, मैं इसलिए ये बात जो है ये कर रहा हूँ। इसका जो नाम है वो लुबियाना, बोलने में लुबियाना आता है, लिखने में ये और लिखा जाएगा। बहरहाल ये आपको टीआरसी देता है, मतलब कि कार्ड जो है वो देता है। बहुत ही सब्ज़ा ही सब्ज़ा है इस कंट्री के अंदर। जो मेन जॉब्स हैं जिसकी ज़्यादा डिमांड है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसी में ही आपने अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रक ड्राइवर नंबर 1 पे हैं इस वक्त, जो हैवी ड्यूटी ट्रक ड्राइवर है। आम ड्राइवर की मैं बात नहीं कर रहा। आम ड्राइवर जो हैं वो तो हर एक के पास तकरीबन ड्राइविंग लाइसेंस होता है यहाँ पर पूरे शेंगन में। मैं कर रहा हूँ हैवी ड्यूटी
ٹرک ڈرائیور کی بات جو کہ ٹیم کے ساتھ بھی چلتے ہیں، ان کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ سلوینیا سے کافی سارا سامان جو ہے آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، ٹرانسپورٹ جو ہے ہوتی ہے، اور کمپنیز ہیں کافی ساری سلوینیا کے اندر ٹرکنگ کی، تو جس کی وجہ سے ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ چاہیے۔ ان کی اگر سیلری کی ہم بات کرتے ہیں 1200 یورو سے لے کے یہ تقریباً 1800 یورو تک، 2000 تک تقریباً ان کی سیلری جاتی ہے سلوینیا کے اندر۔ لیکن اس کے اندر آپ کو ایک اور چانس بہت زیادہ مل جاتا ہے کہ اگر آپ ٹرکنگ میں آتے ہیں، ڈرائیونگ میں آتے ہیں، تو جیسے جیسے آپ دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں وہ ٹرک لے کے، تو وہاں سے بھی آپ کو آفرز ہو جاتی ہیں۔ اگر فرض کریں گے آپ کو جرمن آئے ہیں، تو جرمن نے کسی کمپنی نے آپ سے بات ہو گئی ہے، تو آپ کو انہوں نے جاب آفر دے دی ہے، تو وہ فوری طور پہ آپ لے لیں، کیونکہ وہاں سیلری جو ہے جرمن میں بنسبت سلوینیا کے بہت زیادہ ہے، 4-5 ہزار جو ہے وہاں تک بھی جاتی ہے۔ اچھا جی، نمبر 2 پہ نرسنگ کی ڈیمانڈ ہے۔ ہاں، یاد رہے کہ ٹرک ڈرائیونگ کے لیے ٹرک ڈرائیور کا جو لائسنس ہے وہ آپ کے پاس جب سلوینیا آئے تو انٹرنیشنل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس دوسرا ہے کوئی لوکل آپ کا لائسنس، تو وہ اس کا چینج ہونا مشکل ہے، تو لہٰذا انٹرنیشنل ہوگا تو وہ 6 منتھ کے اندر اندر جو ہے آپ اس کو چینج کروا سکتے ہیں، انٹرنیشنل لائسنس کو بنا سکتے ہیں، مطلب کہ یورپین لائسنس جو ہے، شنگن لائسنس جو آپ کا بن جائے گا سلوینیا کا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے دوسری جو جابس ہیں، نرسنگ ہے، کیئر ٹیکنگ ہے، جیسا کہ یہ والے جو کام ہے یہ پورے شنگن میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس طرح سلوینیا کے اندر بھی جو ہے ان کی بہت زبردست قسم کی ڈیمانڈ ہے۔ ریسٹورانٹ وغیرہ ان کی ڈیمانڈ ہے، کنسٹرکشن ان کی ڈیمانڈ ہے، جو کھیتی باڑی کا کام ہے یہ کم ہے وہاں پہ، لیکن اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے اتنی کہ میں کہوں جی اس کی بھی ڈیمانڈ ہے، نہیں، کنسٹرکشن میں یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں، ان کی زیادہ ڈیمانڈ ہے وہاں پہ۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جاب لینی کیسے ہے، تو ڈسکرپشن کے اندر میں ویب سائٹ نیم جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں۔ آپ نے خود یہ کام کرنا ہے، وہاں سے آپ نے خود جو ہے اس ویب سائٹ ایڈریس کو جو ہے وہ پیسٹ کرنا ہے گوگل میں جا کے، اور وہاں سے وہ ویب سائٹیں نکالنی ہیں، اور وہاں پہ ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو چانس ملے گا، کیونکہ جب تک آپ خود نہیں کریں گے تو کوئی آپ کے لیے نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ لمبی چوڑی آپ سے رقم لے گا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ جو ہے جاب لینی ہے، اور آپ کو کارڈ جو ہے سب سے پہلے ملے گا، تو تب آپ نے فیس دینی ہے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں دوسری طرف، جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زبردست خبر ہے۔ یہ خبر جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو اس چیز کا پتہ ہے۔ اچھا، آپ کو شاید یہ بھی نہیں پتہ ہوگا، یا پتہ ہے، جب شنگن یورپ ایک ہوا تھا، ان کے بارڈر ختم کیے گئے تھے، تو اس وقت جرمن نے ایک اعلان کیا تھا۔ وہ اعلان کیا کیا تھا؟ کیونکہ وار جو تھی یہاں جو 1947 کی وار کے اندر بہت سارے جرمن لوگ جو تھے وہ دوسری کنٹریوں میں اس سے پہلے جا چکے تھے، پھر وار لگ گئی، وہ ان کا آنا جو ہے ناممکن تھا، وہ آ نہیں سکے واپس اپنی کنٹری جرمن میں، تو وہیں رہ گئے وہ۔ انہوں نے شادیاں وغیرہ کر لی وہاں پہ، ان کی اولادیں در اولادیں پیدا ہو گئیں۔ اب جب یہ بارڈر ختم کیے گئے تو جرمن نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس کو ایک جرمن کے اندر ایک لفظ ہے آؤس ہٹلر، وہ نام لے کے وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ جو اس زمانے کے لوگ جو ہیں گئے ہوئے تھے، ان کی اولادیں در اولادیں جو ہیں وہ اگر زندہ ہیں تو وہ اپلائی کریں، ہم ان کو فوری طور پہ لیں گے، اور فوری طور پہ ان کو ہم نیشنلٹی دیں گے۔ اور بے شمار رشیا کے اندر بے شمار اس طرح کے لوگ نکلے جو آج بھی آباد ہوئے ہیں جرمن میں آ کے، اس دیوار ٹوٹنے کے بعد۔
یہی سسٹم جو ہے اب سلوینیا نے کیا ہے، کیونکہ وار کے بعد ڈیٹا جو ہے ان کے پاس ختم ہو گیا تھا، ان کے پاس سیف نہیں رہی، کوئی بھی ڈیٹا سیف نہیں رہا تھا۔ تو اب انہوں نے بھی اعلان کیا جی کہ اگر کوئی کسی کا باپ دادا یا کوئی بھی مطلب کوئی بھی پیڑھی کسی کی جو ہے وہ یہاں پہ تھی اور جنگ کے بعد وہ لوگ غائب ہو گئے، تو ان کی اگر کوئی اولادیں دھر اولادیں دوتے پوتے پوتیاں کوئی بھی مطلب اور بھی جو لمبے جو ان کی جو سیڑھی چل رہی ہے ان میں سے بھی اگر کوئی ہے تو وہ ہمیں آ کے بتائیں، تو اس کو بھی فوری طور پہ ہم نیشنلٹی دیں گے۔ اچھا، کچھ انہوں نے گورنمنٹ نے وکیل بھی اپنے طرف سے ہائر کیے ہوئے ہیں جو کہ یہ کیس جو ہے وہ سنتے ہیں، سن کے اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے میں وہ آپ کو بتاؤں۔ فرض کریں کہ میرا فیملی نیمز جو ہے وہ صدیقی ہے، شاہد صدیقی، تو میں کہتا ہوں کہ جی میرے پردادا کا یا ان کے والد کا پردادا کے والد کا نام جو ہے وہ فیملی صدیقی سے تعلق تھا ان کا، تو میں ان کا یہ میرا رشتہ لگتا ہے۔ وہ اگر صدیقی نام کا کوئی شخص بھی ان کے اس ڈیٹے میں ہے تو سمجھیں کہ آپ کو وہ نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، آپ کے بچے بھی آ جائیں، آپ کی فیملی بھی آ جائے، جو صدیقی فیملی ہے آ جائیں۔ اچھا، اب اس میں احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ احتیاط آپ نے کس چیز سے کرنی ہے؟ کیونکہ جب سے یہ سٹارٹ کیا گیا ہے مسئلہ، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے سلوینیا نے، اس کے فوراً بعد ہی جو سکیمر ہیں ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ سکیمر تو ہر جگہ پہ ہے، انہوں نے بھی پرائیویٹ اپنی ویب سائٹیں بنا لی ہوئی ہیں۔ تو اگر تو وہ آپ سے پیسہ مانگتے ہیں، مطلب 1000-2000 یورو مانگتے ہیں کہ کہتے ہیں جی یہ آپ ہمیں ایڈوانس میں دیں، 20,000 لگے گا یا 10,000 لگے گا، تو آپ ہمیں 1000 یا 2000 جو ہے ایڈوانس دے دیں، تو سمجھیں کہ وہ 1000 بھی گیا اور وہ جو وکیل ہے وہ بھی گیا، کیونکہ وکیل تو ہے ہی نہیں، وہ جو صحیح وکیل ہوگا وہ آپ سے پیسے نہیں مانگے گا، وہ آپ کو کہے گا جی ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں، وہ آپ کا پروف کرے گا، اگر تو اس کو کچھ مل جاتا ہے تو وہ آپ کو پھر فیس بتائے گا، لیکن فیس اس کی اتنی ہوگی کہ آپ اس کو افورڈ کر سکیں گے، ایزیلی افورڈ کر سکیں گے۔ تو اگر آپ کہیں گے کہ میں وہ کچھ ایسے لائر وکیل جو ہے آپ کو ڈھونڈ کے دوں، تو ہو سکتا ہے میں بھی آپ کی کچھ مدد کر دوں جو کہ گورنمنٹ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو یہ اسکیم کے اندر شامل نہیں ہے، تو میں وہ کر سکتا ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں، وہ آپ کو ڈھونڈ کے دے سکتا ہوں۔ آپ خود بھی جو ہے آن لائن ایسا وکیل جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، میرے لیے دعا کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔